السلام علیکم ناظرین، میں حسام دورانی اور آپ دیکھیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ لگ بھگ 2 ماہ ہونے کو ہیں، اور ہم تمام تر ہماری جو گفتگو ہے اس کا محور جو ہے وہ مشرق وسطیٰ ہے، کیونکہ روز اس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ ایسی آ جاتی ہے جس کو سامنے رکھ کے اس پہ گفتگو کرنا جو ہے وہ ہم پہ لازم ہوتا ہے، تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان تک تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ ہم پہنچا سکیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور یہ کوئی بھی بیان اگر آتا ہے ایران کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے، تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ اگر میں بات کرتا ہوں تو آج جو ہے وہ ایک امریکن نیوز پیپر اس کی توسط سے پاکستان کے مختلف جو چینلز ہیں یا ہمارے جو اخبارات ہیں انہوں نے ایک خبر دی ہے، وہ یہ ہے کہ 1 پیج جو ہے مذاکرات کے لیے 1 پیج ایجنڈا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور وہ پاکستان کی جانب سے امریکا کی جانب سے پاکستان کو پہنچ گیا، اور اب وہ آگے جو ہے ایران کو پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے ودن 48 آورس، مطلب کہ آنے والے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران میں یقینی طور پہ اس کے اوپر جو جواب بھی آئے گا۔ اگر ہم اسی بات کو لے کے چلتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اسی بات کو لیتے ہوئے ٹرمپ کی جانب سے بھی کچھ بیانات سامنے آئے، اور اس دوران میں پاکستان نے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو کلیئر کرنے کا جو پلان اس نے شروع کیا تھا، یہ آپریشن جو اس نے کیا تھا امریکہ کی جانب سے، اس کو روکنے کا درخواست کی گئی، جس کے بعد آج جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے یا امریکی صدر کی جانب سے جو بیان آیا ہے، انہوں نے فی الفور اس آپریشن کو روک دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ناکہ بندی جو ہے وہ تو خیر اس کی ایک پوزیشن الگ سی ہے، لیکن وہاں کے اوپر جو جارحیت جو کی جا سکتی تھی اس کے اوپر یقینی طور پر اس پہ قدغن جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، اور وہ پاکستان کی درخواست پہ لگائی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے اس اپرچونٹی کو کس طرح دیکھتا ہے۔ اگر میں دوسری جانب بات کرتا ہوں تو ایران کے جو اخبارات ہیں، اب وہاں پہ بھی بڑی ملی جلی سی جو ہے خبریں جو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ہم نے آج اگر میں بات کرتا ہوں اتحاد نیوز کی بات کرتا ہوں، ایران کا جو ایک ان کا جو لوکل نیوز پیپر ہے، اس میں جو ایک آرٹیکل لکھا گیا اس پہ مطابق اس آرٹیکل میں ایک درخواست کی گئی ہے کہ عوام کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر آپ کو نیوکلیر بم سے سیکریفائی بھی کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے۔ اب اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو کل کا جو ہمارا جو پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایران کی جانب سے جو شدت پسندی کا جو رویہ ہے وہ کچھ مناسب ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے، اور خاص طور پہ پاسداران کی اگر بات کی جاتی تھی یا کی جائے تو ہمیں تو یہی نظر بھی یہ آ رہا ہے، بلکہ انہوں نے ثابت بھی کیا، اپنے قول و فعل سے اس بات کو ثابت بھی کیا کہ وہ جنگ کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اور مزید جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ کل اگر میں بات کرتا ہوں پاسداران کی جانب سے مکمل طور پہ ایک بیان آیا، اور جس میں انہوں نے اس بات کو کلیم کیا کہ یو اے ای کے اوپر جو اور یو اے ای کی جو الفجیرہ جو پورٹ ہے اس کے اوپر حملہ جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا، اور بلکہ اگر آج کے اگر میں بیان کی بات کرتا ہوں تو آج انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کل پاسداران کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کو کلیم کیا گیا، اس کو اون کیا گیا، اور بڑے فخر سے بتایا گیا کہ ہم نے یہ کیا اور ہم آئندہ بھی آگے کریں گے، اور آج جو ہے اس کو اگر میں بات کرتا ہوں پاکستان کے ایک بہت بڑا جو نیوز چینل ہے اس کے اوپر جو ہے اس خبر کو نشر ہوئی ہے، اور جس میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایران نے جو ہے اب اس سے انکار کر دیا ہے، یو ٹرن لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اسرائیل کی جانب سے ہوا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا جو سپورٹ کیا ہے وہ امریکہ کی جانب سے بھی ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مائٹ بھی یہ حملہ جو ہے ایران کی جانب سے نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں انعام شیخ صاحب۔ انعام شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ سر، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان شیخ صاحب۔ رمضان شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لے کے آئے اسٹوڈیو میں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ڈاکٹر رضوان صفدر صاحب جو کہ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب، اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ناظرین، تو ہم گفتگو کا آغاز، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون سا ٹاپک کو پہلے لے کے آئیں، جارحیت والا ٹاپک ہم سامنے لے کے آئیں، یا امریکہ کی جانب سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کی جانب اس کو سامنے لے کے آئیں،
یا جو اگر اتحاد نیوز کی جانب سے جو خبر آئی ہے اس کو سامنے لے کے آئیں, سب سے پہلے سٹارٹ کریں. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جنگ کا اصل مقصد کیا تھا, اور جنگ کس مقصد کے لیے شروع کی گئی, اور جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ سب سے بڑا ایک فیکٹر بن کے سامنے کیسے آ گیا. میں نے کہا تمام تر چیزیں وہ ایک سائڈ پر ہو گئی, اور اسٹریٹ آف ہارمز جو تھی وہ ایک انتہائی برننگ جو کوسچن کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہاٹ ٹاپک کے طور پہ سامنے آیا, اور اس کے بعد سے جس نے کہ پوری دنیا کی جو معاشی حالت ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی. توانائی کے بحران جو ہے پوری دنیا کے اندر ہوتا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا, کیسے ہوا. لیکن آج امریکہ کی جانب سے جو بیان آیا ہے, دیکھیں ویسے تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہی لگ رہا ہے, اللہ کرے وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مستقل طور پہ آتا رہے. تو میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں انعام صاحب کہ یہ واقعی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے جو ٹرمپ کی جانب سے جو بیان آیا ہے کہ ہم اس پلان کو, اس پروجیکٹ کو یا اس مشن کو تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں تاکہ جو دوسری پارٹی ہے اس کو بھی سوچنے سمجھنے کا کچھ موقع مل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ درانی بھائی, آپ نے جتنا انٹرو میں اپنے پوری ڈیٹیل سے فرمایا اور بتایا ہے کہ یہ پورا معاملہ ایران اور امریکہ کی جو وار تھی یہ شروع کیوں ہوئی. اب اس وار کو شروع کرنے کی چند ایک وجوہات تھیں. قاسم سلیمانی کی شہادت سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے عراق کے اندر, اور پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے, امریکہ اور اسرائیل کو, کہ ایران کی پراکسیز کہاں کام کر رہی ہیں. وہ ان پہ حملہ آور ہوتی ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پراکسیز کو ختم کیا جائے, ان کے اوپر کام کیا جائے. اور پھر بغیر بتائے جس ٹائم ڈائیلاگ چل رہے تھے اس ٹائم امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا. جی. اب ہم ایک طرف اگر دیکھیں تو یہ تو ایک کھلی جہاریت تھی. پھر اس میں آپ نے اور میں نے پل کے چشم فلک نے دیکھا کہ جتنی ایران کی لیڈرشپ تھی ان کو گن کے انہوں نے نشانہ بنایا, اور جو کہ ویسے بھی یو این کی چارٹر کے تحت بھی وائلیشن ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال آج کل کے ماڈرن دور میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, انہوں نے وہ کیا اور معاملات کو آگے لے کے چلے. لیکن پھر اس میں تبدیلی اس وقت آئی جس ٹائم پہ ایران کی طرف سے جوابی کاروائی کی گئی, جو کہ امریکہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور اسرائیل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اس جوابی کاروائی کے نتیجے میں ایک کلیدی کردار آتا ہے حکومت پاکستان کا. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ وہ سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتی ہے جس نے آج تک جو بھی جنگ شروع کی ہے نہ اس نے کبھی یورپ کی مانی ہے نہ کسی اور کی مانی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ وہ پاکستان کی مان رہا ہے اور پاکستان کی باتوں پہ دھیان دے رہا ہے, اور پاکستان کے کہنے پہ وہ ڈائیلاگ میں شامل ہوا ہے. پاکستان میں اس نے اپنے وفد کو بھیجا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کی ڈپلومیسی, پاکستان کی فارن افیئرز, انہوں نے اس کے اوپر بے انتہا کام کیا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ جتنے بھی آپ نے دیکھا ہے جرنلسٹ آئے تھے وہ سارے کے سارے جو بیرون ملک سے جرنلسٹ آئے تھے جنہوں کو پہلے پاکستان کے متعلق شاید اتنا آئیڈیا نہیں تھا, انہوں نے بھی اپنے ممالک میں جا کے پاکستان کی تعریف ہی کی ہے کہ پاکستان کا کردار نہایت اچھا ہے. یہ تو پازیٹیو چیز ہوئی نا سر. دکھ اس میں سب سے زیادہ کس کو ہوا ہے؟ بھارت کو, افغانستان کو, ان کو بے حد دکھ ہوا ہے کہ یہ پاکستان اچانک کس طرح اتنا اوپر آ گیا اٹھ کے. تو میں سب سے پہلے کریڈٹ دوں گا پاکستان کی حکومت کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو, جنہوں نے یہ بہت بڑا کریڈٹ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا جو معاملات چل رہے ہیں کیا یہ آگے کنٹینیو کریں گے یا نہیں کریں گے. سر یہ معاملات بالکل آگے کنٹینیو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی چاہیے, اس کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو. ان کے اپنی عوام کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غلط کیا ہے, اتنا پیسہ ادھر لگا دیا, وہی پیسہ اپنی عوام پہ خرچ کر لیتا بہتر تھا. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل میں اگر دیکھیں تو اسرائیل میں بھی کوئی نیتن یاہو کے لیے کوئی اتنے نیک خواہشات نہیں ہیں, ادھر بھی اس کے خلاف بڑی پروٹیسٹ چل رہے ہیں. تو ادھر بھی اس کو بھی کوئی فیس سیونگ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ ہم نے جو ٹارگٹ اچیو کرنے تھے کر لی اور ہم فاتح ہو کے نکل گئے. اب یہ علیحدہ معاملہ فاتح کا ڈیسائیڈ کرنا مورخین کا کام ہے, کل کو وہ بتائیں گے کہ یہ کون فاتح ہوا اس کے اندر. ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران بڑے طریقے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران بڑے ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ان کے ساتھ چل رہا ہے, اور ایران کو یہ بالکل باور کروایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی کہ اگر ہم نے ٹیبل ٹاک کے اوپر چند شرائط آپ کی مانی ہے تو چند شرائط آپ ہماری بھی مانیں گے. صحیح. اور اس کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران بالکل تیار ہے. جہاں تک آپ نے بات کی یو اے ای پہ حملے کی, سر یو اے ای پہ حملے کی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جذبات میں آ کے بیانات دے دیتے ہیں,
لیکن ایران کو بھی اس موقع پہ یو اے پہ حملہ کرنے کی کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیوں کرے گا حملہ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈائلاگ کو خراب کرنے کے لیے کسی اور نے یہ حملہ کروایا اور الزام ایران پہ لگا دیا ہو, جیسے کہ کہا جا رہا ہے اسرائیل کا معاملہ ہے کہ اسرائیل نے غلطی میں یا جان بوجھ کے ایسی حرکت کی ہو, اور ایک مسلم ملک اور دوسرے مسلم ملک کے درمیان بے اعتباری کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی ہو, کیا آپس میں الجھ جائیں. چل ٹھیک, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا سر, انہوں نے ابھی بات کی اپنا رضوان اپنا رمضان صاحب کہ ایک مسلم ملک اور دوسرا مسلم ملک, لیکن اگر ہم ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان سمیت دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, اور خاص طور پر اس خطے کی اگر میں بات کرتا ہوں, وہاں پہ جتنے بھی اس مسلم ممالک کو اندر سے توڑنے کے لیے یو اے ای نے جو کام کیے وہ بھی سب کے سامنے ہے. دوسری بات کہ اسرائیل کے ساتھ جو کھلم کھلا اس کے جو معاملات چل رہے تھے, اور اب تو باقاعدہ طور پہ ان کا اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ بھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو آئرن ڈوم تھا وہ بھی انہوں نے وہاں پہ انسٹال بھی کیا. خیر وہ جو ہوا جیسے بھی ہوا وہ بات کی بات ہے. تو کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ اس پورے خطے کے اندر ایک مسلم ورلڈ کے یا مسلم ملک کے طور پہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, یا ایک جو ہے وہ ایک اسرائیلی پراکسی کے طور پہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اب تک کا جو رول جو کردار رہا ہے یہ یو ایس لیڈ وار کے اندر جو کہ ایران کے خلاف اس وقت جاری ہے, اور اس میں ابھی جو عارضی تعطل آیا ہوا ہے وہ خاصا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. آپ نے بالکل صحیح کی ہے جس طرح کا کردار یو اے ای نے ادا کیا ہے. ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ آیا یو اے ای اسلامی ملک ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ اگر اسلامی ملک ہوتا تو جس طرح سے اس نے اس ایران وار کے اندر جس طرح سے اس نے کردار پلے کیا ہے شاید وہ اس طرح سے نہ کرتا. مگر جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ مذہب دیکھتے ہیں, نہ کوئی ایتھنیسٹی دیکھتے ہیں, نہ کوئی زبان, کلچر, کوئی اور طرح کی ہم آہنگی دیکھتے ہیں, وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. اور آف کورس اسرائیل نے اس کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے ہوں گے, جو باتیں کی ہوں گی, جو نیگوشیشنز کی ہوں گی, وہ اسے لگا ہوگا کہ اس کے اندر اسے زیادہ فائدہ ہے, اور پھر وہ ان کے ساتھ چلا گیا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب اسرائیل ان کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی صرف اسرائیل بات کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ امریکہ یو اے ای سے مخاطب ہے. تو اس دنیا کے اندر کون ایسا بدقسمت ملک ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہے تو وہ نہ کرے, اگرچہ اس کو بھی یعنی شک کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے, اور ملک دیکھتے بھی ہیں کیونکہ ایک باقاعدہ تاریخ ہے امریکہ کی. امریکہ جس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی خیر نہیں ہوتی ہے. تو بہت کم ملک ایسے ہیں جو اس کی دوستی سے بچ کے نکلتے ہیں. سر یہ تو وہی بات ہے نا کہ ان کی نہ دوستی اچھی ہو نہ ان کی دشمنی. جی, جس طرح سے اگر امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے تو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو گننا چاہیے باقاعدہ کہ کیا یہ 5 ہیں یا ان میں سے ایک آدھ چلی گئی ہے یا کچھ حصہ جو ہے وہ چلا گیا. یہ تو صورتحال امریکہ کی ہے. ویسے جو یو اے کا کردار رہا ہے وہ خاصا کنٹروورشل ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. میں کیا, آپ کیا, ہر ایک پاکستانی اور باہر سے بھی من لوگ یہ کہتے ہیں کہ یو اے ای کو کیا ہو گیا ہے, یو اے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ایسے کون سے اس کے مفادات ہیں جو وہ حق بات کہنے سے اس کو روکتے ہیں, یا پھر اسرائیل, خاص طور پہ اسرائیل نے جس طرح سے فلسطین کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں, اور وہاں پہ 60,000 سے زائد بچوں کو, خواتین کو, بڑوں کو شہید کیا ہے. اس طرح کی صورتحال کے بعد کیا کوئی ملک ایسا ہوگا جو اسرائیل کو سپورٹ کرے گا, جو اس سے دوستی کرے گا؟ آپ بھارت کو دیکھ لیجئے. بھارت نے جب جنگ سے ایک دن پہلے مودی وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہیں اپنا باپ کہا, انڈیا کو ایک ماں قرار دیا, تو اس کے بعد اس کے اپنے ہی ملک میں اور اپوزیشن پارٹی کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے جس طرح کا رد عمل سامنے آیا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, آپ اس سے دوستی کرنے چلے ہیں. وہ تو آئسولیٹڈ ہو گیا ہے اسرائیل اس وار کے نتیجے میں. پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, میڈیا ہے, وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے اور اس کے ظلم گنوا رہا ہے, اور آپ جا کے اس سے دوستی کرنے لگ گئے ایک جنگ سے ایک دن پہلے. اور آپ نے ایون جو آپ کا درینہ دوست تھا ایران, اس کے خلاف جا کے کھڑے ہو گئے, اور یوں لگتا ہے جیسے آپ نے ایران کو بھی کھو دیا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے نتیجے میں کچھ نئی صف بندیاں ہوئی ہیں. اب اگرچہ آنے والے دنوں میں ایران اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے, مگر ایران جو ہے ہر معاملے میں انڈیا کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا. وہ اس وجہ سے کہ جس طرح سے انڈیا اس جنگ کے دوران
اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, وہ ایک الگ مثال ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ایران اس حوالے سے آنے والے دنوں میں آنکھیں بند کر سکتا ہے. پاکستان کے رول کے حوالے سے جس طرح سے میرے بھائی نے بات کی ہے وہ بہت مثالی ہے, اور پاکستان تو اتنا سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے اور اس کے اندر پاکستان کے لیے کیا پراسپیکٹس چھپے ہوئے ہیں. اور ابھی دیکھیے پاکستان کا قد کس طرح سے بڑھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ جو ہے وہ مئی 2025 کے بعد کی صورتحال ہے. جس طرح پاکستان نے انڈیا کو پھینٹا لگایا, پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا, پاکستان کا جو قد ہے وہ بڑھا. پاکستان کو انڈیا ایسوسیٹ کرتا تھا ٹیررزم کے ساتھ, مگر پاکستان کو اب پیس نیگوشیٹر کے طور پہ جانا جاتا ہے. پاکستان نے ایک طرح سے تھرڈ جو ورلڈ وار ہے وہ رک پائی ہے, اور جب مذاکرات کا پہلا مرحلہ ناکام ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی کچھ اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی کہ جی یہ تو مذاکرات ناکام ہو گئے اور پاکستان تو شاید امریکہ کے ایک ایجنٹ کے طور پہ ان مذاکرات کو جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, پاکستان کو کچھ نہیں ملنے والا. اس وقت بھی کچھ سین وائسز تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں کہ مذاکرات جو اس کے نتیجے میں کسی نقطے کے اوپر پہنچنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور یہ کسی ایک بیٹھک کے نتیجے میں ممکن نہیں ہے, کئی ادوار ہوں گے اور ان کے نتیجے میں کسی نقطے کے اوپر پہنچا جائے. اچھا رضوان صفدر صاحب, ابھی جس طرح یہ بات ہوئی اور خاص طور پہ اگر امریکن جو ایک نیوز پیپر ہے اس کے مطابق 1 پیج جو ہے وہ ایک ایجنڈا تیار ہو رہا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ یعنی کہ چند ایک ہی اس کے اندر پوائنٹس ہوں گے, چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہوں گے, مطلب کہ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵਟਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ. تو کیا اس کے اندر ایک چیز جو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے منجمد اثاثے جو ہے وہ بھی جاری کرنے کے اوپر آمادگی ظاہر کر رہا ہے یا کر لے گا, تو سر اس پوائنٹ کے اوپر سر ذرا تھوڑا سا آپ کا مجھے پہلے تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. اور جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی نا کہ جو ایران کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی اخبار خود کہہ رہی ہے کہ بس کریں, اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے, وہ جڑی ہوئی بات اس طرح سے ہے کہ ایران میں 20 سے زیادہ لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں ابھی ریسنٹلی 2-3 ہفتوں میں. اور ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ دوبارہ ہمارے خلاف احتجاج نہ ہونے لگ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیکٹریاں ملازمتیں ختم کر رہی ہیں, جو لوگ انٹرنیٹ سے کما رہے تھے more than 80% جو ہے پورے ملک میں انٹرنیٹ ختم ہو چکا ہے, انٹرنیٹ ختم بند ہو چکا ہے, جو ٹھیک ہے وہ بھی سر پاسداران کے اپنے کنٹرول میں ہے, اور اس میں صرف وہ بینکنگ اور اپنی کمیونیکیشن وہ ٹھیک ہے. ان پہ یہ پریشر ہے کہ بھئی آپ اس کو جو ہے نا اب نارملائز کریں. ادھر دوسری طرف ٹرمپ پہ یہ پریشر ہے کہ وہ بھی جیسے ہمارا یہ اگریمنٹ ہے کہ وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں, تو ان پہ اچھا فیس سیونگ کا اگریمنٹ ہے ہمارا, یا ہم ویسے ہی راہ اللہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایگریمنٹ ان اے وے اس طرح سے ہے کہ اپوزیشن کا بہت پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر بھی, اور جو ریزسٹنس اس کو ایران کی طرف سے ملی ہے شاید وہ اس کی توقع کر نہیں رہے تھے. اچھا اب جو آپ نے بات کی کہ 1 پیجر جو تیار ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی ٹرسٹ جو بلڈنگ کے میئرز ہیں وہ کریں گے, اور اس کے بعد آئیں گے نیوکلیر کے اوپر, اور پھر ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی نیوکلیر کے اوپر. ابھی چونکہ پھنس گئے ہیں, آپ اسٹیٹ آف ہرمز کو انہوں نے یوز کیا تھا ایز اے ویپن, ایز اے ٹول کہہ لیں. ٹرمپ نے اس کو ایک بڑے ٹول کے طور پہ یوز کر لیا. اب دونوں, ایک نے یہاں سے گلا پکڑا ہوا ہے دنیا کا, دوسرے نے دوسری طرف سے گلا پکڑا ہوا ہے, تو دنیا کا جو نا گلا اس وقت بند ہے, اکانومی کا گلا بند ہے. آج خبر آئی ہے آپ کو پتا ہے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج بھی ساتھ ہی اور دنیا کی اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلے گی. تو ابھی جو ہے سب سے بڑی بات جو ہم پہلے دن سے یہ کرتے آ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے کوئی وہ گارنٹی دے کہ امریکہ دوبارہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا. ایران بیسیکلی گارنٹی چاہ رہا ہے کہ امریکہ ہم پہ حملہ نہ کرے. نہیں, اسرائیل بھی حملہ نہیں کرے گا, کیونکہ دیکھیں جب آپ نے اپنے ہاتھ جاڑ دینے ہیں نیوکلیر سے یا جو بھی آپ معاہدہ کر لیں گے, تو اس کے بعد آپ کو یہ گارنٹی تو چاہیے. یہ تو گلی محلوں میں بھی مانگتے ہیں کہ بھائی میں بندوق پھینک دیتا ہوں, پھر مجھے گارنٹی دیں. اور اسی گارنٹی کے لیے آج پھر راکچی صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے ہیں, چائنا بھی گئے ہیں, رشیا بھی جانا ہے. ہاں رشیا بھی جانا ہے. تو یہ گارنٹیاں جو ہیں پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن گارنٹیاں جو ہے نا وہ ان دونوں ملکوں کی چلیں گی, اس کے علاوہ کوئی تیسری گارنٹی شاید نہیں چلے گی. پاکستان اس کا حصہ ہوگا, لیکن چائنا رشیا
کے جتنی بڑی گارنٹی چاہیے میرا خیال ہے ایران کو, اور وہ گارنٹی جب مل جائے گی تو شاید وہ 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے اپنی چیزوں کو فریز کر لے گا, وہ فریز کر لے گا, اور پھر اس پہ بھی بات ہوگی کیا اس کی وہ نگرانی امریکہ کرے گا, رشیا کرے گا, اور کیا وہ ملک سے باہر جائے گا یا نہیں جائے گا. بٹ فار ناؤ دے وڈ گو ٹو ٹرسٹ بلڈنگ میئرس, اور اس کے بعد اگلی بات ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ دونوں اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کسی نہ کسی طرح سے دونوں کو فیس سے. آپ نے جو بات کی ہے بیسیکلی کانفیڈنس بلڈنگ میجرمنٹس کے اوپر بات کی, اور خاص طور پہ گارنٹیز کی اگر آپ نے بات کی ہے, تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اسٹریٹ اور بھی ہے, اور اسرائیل کی جو میکسیمم جو ان پٹس ہیں وہ اس اسٹریٹ سے ہو کے آتی ہیں, اور وہ اسٹریٹ جو ہے وہ ٹرکی کے پاس ہے. تو سر کیا ٹرکی جو ہے کوئی اس میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے؟ سر ترکی کے ساتھ بھی تو, ترکی کے ساتھ تو لگا ہوا ہے ٹکڑکا اس کا اسرائیل کا, تو وہ بھی کر سکتا ہے. ترکی جو ہے وہ بالکل اردوغان کے آپ بیانات سنیں, میں اردوغان کی بات نہیں کر رہا, میں اسٹیٹ آف ٹرکی کی بات کر رہا ہوں, سلطنت عثمانیہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ بالکل وہ کر سکتا ہے, لیکن اصل میں مسئلہ دو طرفہ ہے نا سر. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عرب ملکوں کی جو اپنی اکانومی ہے, یو اے ای کی اپنی جو اکانومی ہے, وہ تو کلیپس کر گئی نا سر. وہ کلیپس کر گئی ہے. وہاں پہ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ نے کہا انہوں نے دفاعی سسٹم لگا لیا, آپ دفاعی سسٹم لگا لیں, آپ کا میزائل نہیں گرے گا, لیکن وہ ہوا میں بھی آپ ماریں گے. دبئی جیسا ملک تو ہوا میں بھی مارنا افورڈ نہیں کر پاتا, کیونکہ وہاں ان کا تو وہاں پہ گورا نہیں آئے گا, وہاں پہ ٹورسٹ نہیں آئے گا, آپ کا جو ہے ایئرپورٹ نہیں چلے گا. ایئرپورٹ بند ہو گیا تو دبئی بند ہو گیا. اور بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو ساری تیل کی جو ان کی فروخت ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے, تو یہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے یہ ان کو الٹیمیٹلی کھولنی پڑے گی, کیونکہ ظاہر ہے وہ سانسیں بند ہوئی ہیں دنیا کی. اور امریکہ میں بھی اب لوگ جو ہیں اس بات پہ, ان کو بھی مہنگا مل رہا ہے پیٹرول یا فیول, تو وہاں پہ بھی اپوزیشن ہے بہت زیادہ. نہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا شیخ نام صاحب, یہ جو ابھی جس طرح ابھی بات ہوئی ہے اور اکانومی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی فی الحال اگر ہم دیکھتے ہو سر ایران کی اگر اکانومی کی بات کرتے ہیں, ایران کے پاس کیونکہ سر بھی کل بھی اور اس سے پہلے بھی یہ جو ہے میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس فوج بہت اچھی ہے, آپ کے پاس اسلحہ بہت اچھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا آپ کے پاس جیب کے اندر اتنے پیسے ہیں کہ آپ ایک لمبی جنگ کو افورڈ کر سکتے ہو؟ کیونکہ اگر آپ کا بندوق بے شک اچھی ہوگی لیکن گولی تو سر ایک دفعہ نکلے گی, اس کے بعد نئی گولی ڈالنی پڑتی ہے. میزائل آپ کے پاس جتنا مرضی اچھا ہوگا وہ آپ پھینک دیں گے, اس کے بعد دوبارہ دوسرے میزائل کو بھی تو آپ نے پھر پورے کا پورا سسٹم جائے گا نا سر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایران کے پاس اتنا سسٹم ہے کہ وہ آنے والے کچھ 6 مہینے کے لیے بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ سر معاملہ یہ ہے کہ آپ اس میں غور سے اگر دیکھیں تو امریکہ کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے. ان کو عادت ہے عراق کا تیل چوری کر لیا, لیبیا کا تیل چوری کر لیا, وینزویلا کا تیل چوری کر لیا. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ایران پہ بھی اسی طرح ہم کنٹرول کر کے اپنی پپٹ حکومت لگائیں گے اور ہم آرام سے ایران کا تیل بھی چوری کر لیں گے. اور پھر جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے پھر ایک دعویٰ کر دیا کہ اسٹیٹ آف ہرمز میں سے جو بھی ٹینکر گزرے گا اس کا آدھا پیسے ایران لے لیا کرے, آدھے ہم لے لیا کریں گے, جس کو انہوں نے ابھی پوائنٹ کی شکل دی ہے, اور آپ دیکھیں گے وہ 1 پیج پوائنٹ کے اندر یہ آئے گا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے اپنے جتنے بھی نیوکلیئر کا سسٹم تھا اس پہ پہلے بھی IAEA کے آبزرورز کو بلایا تھا, وزٹ کروایا تھا, دیکھا تھا. ان کی یورینیم انریچمنٹ تقریباً کوئی 60 to 70% تھی, 90% سے ابو چاہیے ہوتی ہے جو کہ ابھی نہیں ہوئی بھی. تو ایران کو زیادہ یہ ہے کہ میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کو ایک تو ختم کیا جائے. دوسرا امریکہ نے کہا ہے ایران چند ممالک کو تیل بھی بیچ سکتا ہے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں, یہ وہ انڈیکیشن ہے کہ امریکہ اس طرف جا رہا ہے کہ ایران کو وہ لبرٹی دے رہا ہے کہ ایران اب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کر سکے. ایران یہ CBMs تو یہ ادھر سے ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں کہ ایران کو نظر آ رہا ہے کہ اب میری بہتری کی طرف میں جا رہا ہوں, دنیا کے ساتھ میں کاروبار کر سکتا ہوں, پابندیاں ختم ہونے لگی ہیں. اس کے بدلے میں ایران نے کیا دینا ہے؟ اس کے بدلے میں ایران نے صرف یہ کرنا ہے IAEA کے آبزرورز کو جو پہلے بھی آتے تھے ان کو موقع دے کہ آ کے دیکھ لیں کہ جی ہم نے تو کوئی ایسا چھپ چھپا کے کام نہیں کر رہے کہ آپ کو ڈر ہوگا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ UAE کا جو معاملہ ہے, UAE نے ابھی اپنے ایئرپورٹس کے اوپر چائنیز اکوپمنٹ لگایا ہے جو ان کے ڈرونز روکنے کے لیے ایران کے, جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا شہید ڈرونز جو کہ آ کے ہٹ کیا کرتے تھے. اور ان کو روکنے کا آئرن ڈرون کے پاس بھی کوئی سلوشن نہیں تھا کیونکہ آئرن ڈرون کی بیٹریاں بھی کھا جاتا تھا, اور اس کے بعد وہ اتنا مہنگا اس کا میزائل ہوتا تھا کہ وہ ڈرون کو مارنے میں ان کا میزائل اس سے کئی گنا زیادہ مہنگا ہوتا تھا. تو اب وہ چائنیز اکوپمنٹ اس نے انسٹال کیا ہے.
ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ ٹیبل ٹاک کے اوپر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جیت ایران کی بھی ہے اور دوسری طرف امریکہ کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو فائدہ نہیں ہوا. امریکہ تو پوری دنیا کا تیل کھا گیا ہے, ہر ملک کے اوپر قبضہ کر کے, مسلم ملک کے اوپر جن کا ہم نے نام لیا اور چند ایک ایسے ممالک جن کا نہیں نام لیا. امریکہ تو ان سے تیل لے رہا ہے, سعودی عرب سے تیل لے رہا ہے, ہر ایک سے لے رہا ہے. تو امریکہ کو اس کا فرق نہیں پڑتا. ہاں ایران کو بھی اس ٹائم لمبی وار کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو جو پن پوائنٹ لوکیشنز دی گئی تھی, آپ نے دیکھا امریکہ کے اڈے چن چن کے اس نے گلف پہ نشانہ لگایا ہے, جو کہ امریکہ خود اکنالج کرتا ہے. سر ایک منٹ سر, یہیں پہ رکے. آپ نے کہا سر اس کو لوکیشنز پن پوائنٹ دی گئی تھی ان اڈوں کی, تو سر وہ کس نے دی تھی؟ سر یہ تو اوپن ایک سیکرٹ ہو گیا نا کہ چائنیز نے ان کو یہ سارا دیا تھا کہ آپ یہ پوائنٹس ہیں. یہ بڑا اوپن ہے, پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے اور ہر جگہ کالمز میں بھی آ رہا ہے. بالکل سر, آپ بڑی زبردست بات کی ہے کہ چائنا نے ان کو لوکیشنز دی. وہ یو اے کے اندر چیزیں ساری 11 اڈے جو تھے ہٹ ہوئے, بحرین میں, جہاں پر 11 اڈے ہٹ ہوئے, اور اس کے بعد چائنا نے انہی میزائلز کو روکنے کا سسٹم جو تھا وہاں پہ انسٹال بھی کر دیا. ایسا وہ یو اے میں انسٹال کیا ہے کیونکہ باقی ممالک میں بھی ہو جائے گا. کیونکہ یو اے نے اس کو پیسے دیا. چائنا بزنس ماڈل ہے, چائنا کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, جس طرح ہم پوری دنیا کے بھائی بنے پھرتے ہیں. چائنا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, چائنا بزنس پہ یقین رکھتا ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اپنا رمضان صاحب, یہ جو بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی اگر میں بات کرتا ہوں اسی پورے سینیریو کے اوپر لے کے آتے ہیں, جب یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جی ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا, امریکہ کی جانب سے آمادگی بھی ظاہر ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی آ رہے ہیں, لیکن ٹرمپ صاحب کا درمیان میں ایک اور بیان آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر طے شدہ شرائط مان لیتا ہے ایران کے بارے میں, کہ اگر وہ طے شدہ شرائط مان لیتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا مفروضہ ہے, وہ ایک بہت بڑا مفروضہ ہے, اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ ایپک فیوری آپریشن جو ہے نا اس کو فی الفور ختم کر دیا جائے گا. تو سر یہ بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور ایک جانب انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ہم نے اس کو ختم بھی کر دیا. سر دیکھیے, جو ٹرمپ ہے اس جنگ کے نتیجے میں ایکسپوز ہوئے ہیں, اگرچہ اس سے پہلے بھی ان کی جو متلون مزاجی تھی وہ خاصی مشہور تھی. امریکہ کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ امریکہ کو کسی بھی جنگ کے اندر کودنا تو آتا ہے, اس جنگ سے نکلنا نہیں آتا. آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کمبل پکڑ لیتا ہے, بعد میں کمبل جو ہے نا اس کی جان نہیں چھوڑتا. آپ ویتنام وار کو دیکھ لیجئے, آپ عراق وار کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد افغان وار کو دیکھ لیجئے, آپ ایران وار کو دیکھ لیجئے. وہ اس نے یہاں پہ آ کے چڑھائی تو کر دی, اس سے نکلے کیسے یہ اس کو طریقہ نہیں آتا. اگرچہ پاکستان اس کی بھرپور مدد کر رہا ہے اور اس کو ایک راستہ دکھا رہا ہے کہ اس طرح سے آپ اس جنگ سے نکل سکتے ہیں, مگر امریکہ کو اس وقت کچھ سلجھائی نہیں دے رہا. اور جس موڈ کے ساتھ, جس انداز کے ساتھ وہ وار کرتا ہے, اور اتنے ہی برے انداز میں اس جنگ سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے کہ میرا کسی طرح سے سروائیول ہو جائے. ٹرمپ, میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا کہ ایکسپوز ہوئے, اب ٹرمپ کی اس وقت جو مقبولیت ہے, ابھی جو حالیہ سروے ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں بہت گر گئی ہے, اور لوگ پسند نہیں کر رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی نفسیات کے اور اس طرح کی عقل کے رکھنے والے بندے کو کم از کم امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, بہت ذمہ داری والا ہوتا ہے. تو سر وہ 2 دفعہ بن گیا. جی, اب کیا کر سکتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کے حالات, کچھ اسی طرح کے مزاج رکھنے والے لوگ وزیر اعظم بن گئے. تو انڈیا میں دیکھ لیں سر, مستقل ہے, 3 دفعہ بن چکا ہے. وہ تو بھی بن گیا. اب جب ظاہر ہے کہ آپ جب ایتھنیسٹی اور جو نیشنلزم ہے اس کو پروموٹ کریں گے اس طرح سے کہ جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, تو اس کے ویسے لسٹ تو بہت بڑی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر اس میں یوکرین بھی شامل ہے, سر اس میں جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے رشیا بھی شامل ہے, اس کے اندر سر یہ آپ کا نیتن یاہو بھی شامل ہے. تو سر میں کس بندے کا نام لوں سر؟ پوری دنیا میں پاپولیزم کی ایک جی ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر پاپولیزم. اب تو یہ باتیں ہونے لگی تھیں کہ جی ہمارا ٹرمپ, آپ کا ٹرمپ, یا ایک ٹرمپ تو گیا دوسرا ٹرمپ بھی جائے گا, مطلب اس طرح سے لوگ باتیں کرتے تھے. اور خواہشات ہے نا, معصوم خواہشات ہے نا سر. وہ تو ٹرمپ آئے گا اور پاکستان میں آئے گا اور آزادی, جیل میں سے آزادی دلوائے گا. سر آپ بیسیکلی اشارہ اس طرف جانب کر رہے ہیں, سر کھل کے بات کر لینا. کیوں سر اشاروں میں بات کر رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں. کھل کے ہی بات کر رہے ہیں. دوسرا ہم ٹرمپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو ایپک فیوری جو آپریشن ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ اب وہ اس کمبل سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور جان اس کی چھوٹ نہیں رہی ہے سوکھے میں. لیکن ٹرمپ جس طرح سے کہتا ہے اس کی باتوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ایران نہیں جاتا. ابھی یہ جو ڈیل ہونے میں جو
थोड़ी दिक्कतें हैं, जो थोड़ा वक्त लग रहा है, वो यही है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि जी गारंटी क्या होगी, आप मान लेते हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी कौन देगा कि कुछ महीनों के बाद अमेरिका फिर से वही एक्सरसाइज कर रहा नहीं हो करेगा। ईरान के ठीक है। ऊपर? तो बात यही है कि जो ट्रम्प की बात है उसके अंदर कोई वजन नहीं है, कोई उसके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और चीन और रूस ही उसके मुमकिन तौर पे वाहिद गारंटर्स हो सकते हैं। सही। पाकिस्तान तो एक फैसिलिटेटर है, अमेरिका फिर से उसके ऊपर चढ़ाई कर दे तो हम अमेरिका का क्या कर सकते हैं। चीन और जो रशिया है वो तो यकीनन इस हवाले से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरह अभी आपने पहले बात की और ख़ास तौर पे आपने इकॉनमी की बात की और आपने कहा कि जी वो 2-3 चीज़ें, अगर हम सिर्फ यूएई की इकॉनमी की अगर बात करते हैं तो चलें उस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं उसके ऊपर कि जो वहाँ पर रहने वाले गैर मुल्की हैं, गैर अरब हैं, हमारे जैसे हैं, पाकिस्तान के, तो भारत के हैं, बांग्लादेश के हैं, यानी कि जो गरीब ममालिक के लोग वहाँ पे लेबर क्लास, जो लेबर क्लास है, जो एक बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। और अभी आपने देखा है कि जब जैसे ही ये जंग शुरू हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि वो हमारी जो लेबर क्लास है उसको तो बड़ी गंदी आदत है ना, वो हर किस्म की जो भी चीज़ मुंह में आती है वो भड़क करके बाहर निकाल देते हैं। अब कहना वहाँ नहीं आप ये कर सकते, हाँ जी, वहाँ नहीं कर सकते ना। उन्होंने वही आते वहां जब अपनाई है तो उसके बाद उन्होंने ऐसे फोल्ड किया, उनका मुंह पाकिस्तान की तरफ किया, पीछे से उन्होंने किक आउट किया और बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद अभी भी बहुत बड़ी तादाद जो है वहां पे मौजूद है और लोगों ने इस बात को सेक्टेरियन रंग दिया है। हाँ जी। तो ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अब इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे, मैं अगर जनूबी पंजाब की बात करता हूँ या हमारे उन तमाम इलाकों की बात करता हूँ जो कि थोड़े से पसमानदा हैं, और वहाँ का जो एक लेबर तबका जो है वहाँ पे जाता है, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक बंदा वहाँ पे काम कर रहा होता है और यहाँ पे वो 1 to 5 पे बैठ के फिर रहे होते हैं, बड़े बड़ी घेरेदार शलवारें पहनी होती हैं और टोपियाँ बड़ी अच्छी खूबसूरत पहन के टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बदमाशी कर रहे होते हैं। तो क्या वो अब वहाँ से तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, तो उनका भी क्या हाल बनेगा और इन बेचारों का क्या हाल बनेगा जो कि बड़े भाई दुबई होंगे ने ना, उनका क्या हाल बनेगा सर? अब देखें, हाल तो आपके सामने है, हाल तो बुरा बनेगा, लेकिन बन भी रहा है। अब वहाँ पे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर, अगर खुदा ना खास्ता यही सिचुएशन चलती रहती है। लेकिन इस सारे में एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो कि दुबई की तरफ से नहीं बल्कि ईरान की तरफ से अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एक दरवाज़ा बंद होगा तो शायद पाकिस्तान के लिए, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए हम सारी ये मेहनत तगदो भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कि अगर ये दरवाज़ा हमारे लिए खुल जाए, और इससे एक फ़ायदा भी हो सकता है कि जो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी भी और अदरवाइज़ भी लोग दुबई में करते थे वो शायद वापस आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ पे बिजनेसेस उस तरह से बेहतर। वो जो पैसे बाहर गए वो पाकिस्तान ने वहाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं की हुई, वो तो पैसा वहाँ पे सिक्योर किया हुआ। नहीं, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है वहाँ। अच्छा, ये जो रियल एस्टेट में कितनी सारी इन्वेस्टमेंट है आपके सारे हुक्मरान, आपको भी पता है सर वो पैसे किस तरह बाहर गए हैं, वो क्या पाकिस्तान वापस आ जाएंगे सर? मतलब अब तो वाइट हो गए ना, अब तो आ ही सकते हैं ना, पहले तक तो चले जैसे भी थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बात से जुड़ी हुई है कि अगर इनका मुआहदा होता है, डील होती है और ईरान से पाबंदियां उठ जाती हैं, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान एज अ कंट्री के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं और यहाँ से नौकरियां ना होने की वजह से जो गल्फ में जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, यूरोप में जाके मेहनत, अगर ये दोबारा सिचुएशन वहीं पे आती है तो पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। क्योंकि देखें, मुल्क चलता है दुकानदारी पे, बिल्कुल दुकानदारी से मेरी मुराद है इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल सर, इंडस्ट्री आपकी है नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री है नहीं, मुलाजमत है नहीं। वो 2 लाख बंदा बाहर से अंदर आ जाए, मुल्क में आ जाए, इंडस्ट्री नहीं है, क्राइम रेट पहले ही आपका स्पाइक कर गया हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप नारे लगाते हैं कि आपने सीसीडी बना के बहुत क्राइम कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो बहुत, और उसकी शक्लें बदल गई हैं, लेकिन वो हो रहा है। तो अगर तो पाबंदियां उठती हैं ईरान पे तो देयर कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर नहीं होता तो पाकिस्तान को जो फॉरेन रेमिटेंसीज आती थी उनका बहुत नुकसान। एक तो रेमिटेंसीज नहीं आएंगी, रेमिटेंसीज दो नुकसान है ना, एक तो रेमिटेंसीज नहीं आएंगी, दूसरा ये कि बंदे भी वापस आ जाएंगे, तो आप उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि जब वो दरवाजा बंद होता है तो फिर इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जाते हैं, तो हो सकता है वो कुछ पैसे लेके आए, यहाँ पे नई दुकानें खोलें, छोटी बड़ी दुकानें खोलें और लोगों को भी मुलाजमतें मिलें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंटरप्रेन्योरशिप है एक्चुअली,
ڈیولپمنٹ کا. کوئی کاروبار کرنا ہی نہیں چاہتا, اور اس کے اندر بھی ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی ضرورت ہے, اداروں کی جانب سے ہر جگہ سے سر, ٹیکسیز یہ وہ. تو ایک اپرچونٹی, دو اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں, میں اگر اس کو کنسائز کر دوں. پہلی یہ کہ اگر ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھ جاتی ہیں تو ہمارا کاروبار, اور ہمارا ایک دروازہ پہلے ہی بند ہے تفتان والا, تو ادھر والا کھل جاتا ہے تو ہمارا کام کافی آسان ہو جائے گا اور یہاں کے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز آئیں گی. دوسرا یہ کہ اگر ادھر سے کبے نو لت وجدی ہے تو اتنے وہ یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے وہ کاروبار شروع کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے لوکل لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے اپنا انعام صاحب, یہ جو اگر اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو اسی کو اگر دیکھتے تو چلے ہم جو ہماری جو لیبر ہے وہ جو ہے چلے ٹھیک ہے, اس کے پاس اتنی کوئی اپنا پونجی نہیں ہوگی کوئی یہاں پہ آ کے کوئی بزنس وغیرہ کر سکے, لیکن جیسے انہوں نے کہا ہے اپنا پروفیسر صاحب نے کہ اب تو پیسہ وائٹ ہو گیا, چاہے وہ جس بھی شکل میں باہر گیا تھا اب تو وائٹ ہو گیا, لہٰذا اگر وہ اس کو واپس لانے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہے. مائٹ بھی جیسے ایک زمانے میں جو ہے وہ مختلف منسٹریز جو ہے اسکیمس آنی شروع ہو گئی تھی, بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے تو باقاعدہ طور پر اس سے بڑا اچھا فائدہ بھی اٹھایا تھا. اس نہیں اکیلی علیمہ خان صاحبہ نے, اور بھی بہت سارے ہمارے جو لیڈران ہیں جو اس وقت بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سابقہ حکومت کے اندر یا اس سے بھی سابقہ حکومت کے اندر جو تھے, انہوں نے سب نے یعنی کہ اس حمام میں سارے ننگے ہی رہے ہیں. تو کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ پیسہ پاکستان آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ سر اس میں بڑا کیٹیگوریکلی ڈفرنس ہے. جو لیبر ہے وہ آپ کو ریمیٹنس بھیجتی ہے, وہ ریمیٹنس آپ کے لیے بڑی ضروری ہے, وہ آپ کی لائف لائن ہے. وہ بیچارہ ادھر آ کے کاروبار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نوکری پیشہ ہے, اس کو ایک طریقہ بس یہی پتا ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے اور مجھے اتنے پیسے مل جانے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو نکال دیا جاتا ہے, ایران ایک دم سے اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ ایران کے اندر آپ اس کی کھپت کر سکیں, اور نہ ہی ایران ایک دم آپ کو کرنے دے گا کیونکہ اس کو اپنے اکانومی کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. دوسرے بندوں کو روٹی دے گا وہ کھا لیں گے تب آتی ہے بات. دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ یا اربوں روپیہ ادھر لگایا ہوا ہے, سر وہ کیوں پاکستان پیسہ واپس لائیں گے؟ پاکستان ہر سال 4% US$ کے اگینسٹ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے. وہ اس کے بجائے وہ کینیڈا لے جائے گا, امریکہ لے جائے گا, UK لے جائے گا, وہ ادھر پاکستان کیوں جا کے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کروائے گا؟ 4 سال اگر وہ ادھر رکھتا ہے تو وہ 16% ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں کروائے گا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کہیں اور لے جائے گا وہ پیسہ. آج کل ملیشیا, انڈونیشیا بڑی مارکیٹس ہیں جن کے اندر پیسے بھی کم لگ رہے ہیں اور جن میں سننا ہے کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. صحیح. تو ایک وہ نالج ہے کہ اس کے اوپر تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور ان کے پاس ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو اگلے 20 سالوں کا انالیسس کر کے دیتے ہیں, چاہے وہ صحیح ہو نہ ہو, لیکن ان کی باتیں ایسی میٹھی ہوتی ہیں کہ وہ مالکان کے دل کو لگتی ہیں اور وہ اس کے مطابق انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنا اچھا ہوگا, لیکن پاکستان کے لیے یہ چیزیں پرابلمٹک ہو جائیں گی. آپ کہتے ہیں جی سعودی آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے, سعودی آپ کو کتنا کو ایڈجسٹ کر لے گا؟ پاکستان کے آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جو ہماری لیبر جاتی ہے اس کو عادت ہوتی ہے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ادھر اورینٹیشن ہونی چاہیے, یہ اپنی نوکری پہ توجہ دیں, نوکری کریں چپ کر کے. جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں انہوں نے UAE نے صرف ان کو ٹارگٹ کیا, ان کو پکڑا ہے, سوشل میڈیا سے ان کو پکڑ کے ان کو اپنے ملک سے روانہ کر دی. لیکن سر سیٹ بیک دیکھیں نا پورے کا پورا, پھر جب ایک ویو بدنامی تو پورے ملک کی آ گئی نا چلتی ہے نا سر, جب کولرا جب کسی علاقے میں آتا ہے نا تو سارے رگڑے جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ جو ہے وہ منرل واٹر پی رہے ہیں یا آپ جو ہے اپنا ہائیجین کے اوپر چل رہے ہیں, جب وہ بیماری آتی ہے تو وہ سب کو رگڑتی ہے, وہ سب پہ آ جاتی ہے. تو یہ بڑی ہماری اورینٹیشن بڑی ضروری ہے ہماری منسٹریز کی طرف سے, ہمارے لوگوں کی طرف سے, کہ جو لیبر جائے وہ سیاست کے اندر عمل دخل نہ کرے, وہ ادھر جا کے اس ملک کے اندر کام کرے. پاکستان کو ریمیٹنس کی نہایت اشد ضرورت ہے. ہماری سروائیول آدھی ریمیٹنس کے اوپر ہوتی ہے, اور UAE اور گلف ممالک سے اگر یہ واپس آتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی دقت ہو جائے گی, بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا اچھا چیز ہوگی. گورنمنٹ آف پاکستان کو UAE سے, جس طرح امریکہ سے بات کر رہے ہیں, UAE سے بھی بات کرنی چاہیے کہ پاکستانیوں کو واپس ادھر لیں, اور ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ آئندہ یہ پالیٹکس کے اندر نہیں آئیں گے. تب جا کے مجھے لگتا ہے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا, اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کر سکتی ہے. پاکستانی گورنمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں UAE سے, مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی دقت آئے گی. ٹھیک ہوگا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اپنا رمضان صاحب, یہ اسی چیز کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو یہ اپرچونیٹیز اگر کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے یا اپرچونیٹیز گریب کرنے کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو ایک وقت میں ابھی یہ جنگ سے پہلے 28 فروری سے پہلے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 550 سے 600 فلائٹس پر ڈے جو دبئی UAE کی جتنی بھی ہمارے جو بڑے جو تھے ہمارے ایئرپورٹس ہیں اس کے اوپر, خاص طور پہ اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھتے تو آلموسٹ 1200 کے قریب فلائٹس جو تھیں وہ آ رہی تھیں. اور وہ جب جیسے یہ جنگ شروع ہوئی ہے
تو اس میں سے تقریباً کوئی 80% جو ہے وہ کمی پیش صحیح ٹھیک ہو گیا. اب اس میں سے ہوا یہ ہے کہ میں سر اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں تاکہ پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں. اپرچونیٹیز کریٹ جس سے ہم بات کر رہے ہیں گریب کرنے کی, تو اس میں سے بہت ساری چیزیں جو تھیں سر, جو انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں وہ اب پاکستان کی ایریل روٹ کو یوز کر رہی ہیں اور سعودی عرب کے ایریل روٹ کو یوز کر رہی ہیں. تو پاکستان جو ہے اب نہ خاموشی سے, انتہائی خاموشی سے 5 سے 10 جو ہے نا سر وہ کروڑ ڈالر جو ہے نا وہ سر ایزیلی کما رہا ہے. اور پاکستان کی جو پورٹ ہے, اگر اس وقت ہمارے پاس 3 پورٹس ہیں سر, وہ کہہ یہ رہے کہ اس وقت ہماری برتھس جو ہے نا وہ فل ہو چکی ہیں. اور چائنا کی جانب سے جو باقاعدہ طور پہ ان کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو مال ہے وہ ہم گوادر میں سٹور کریں گے. اور اس کے علاوہ 2-3 کمپنیز اور ہیں, انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا سر ہم اس کو مستقل طور پہ کوئی ایسا پلان نہیں کر سکتے کہ ہم انہی کو اگر بڑھا لیں تو یہیں پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز یہاں پہ ہمیں مل جائیں گی کہ اگر وہاں سے ہماری لیبر آتی ہے تو ہم یہاں پہ ان کو کھپانا شروع کر دیں. بالکل صحیح. دیکھیے ہر اچھی بری صورتحال کے اندر امکانات موجود ہوتے ہیں, راستے موجود ہوتے ہیں کہ وہاں سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. میں پھر بات کروں گا کہ اس وار کے شروع ہونے سے پہلے کس کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اندر پاکستان کے لیے کیا اچھی باتیں چھپی ہوئی ہیں. جس طرح سے ڈپلومیٹیکلی پاکستان کا نام اونچا گیا ہے, اسی طرح سے پاکستان کو معاشی طور پر بھی فائدہ ہوا ہے. یہ تو ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. کس نے سوچا تھا کہ پاکستان کی جو ایویشن کی انڈسٹری ہے اس کو اتنا فائدہ ہوگا, پاکستان کے اندر پروازیں بڑھ جائیں گی اور پاکستان زر مبادلہ ایک طرح سے وہ کمائے گا. اور یہ جو یو اے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, یہ بھائی میرے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری جو ریلیونٹ منسٹری ہے, کنسرن لوگ ہیں, انہیں ہماری لیبر کو یا باہر جانے والے لوگوں کو یا ورکرز کو اس حوالے سے بریف کرنا چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہاں جا کے آپ لوگوں نے کس طرح سے کام کرنا ہے, کیا ایتھکس ہونے چاہیے, کیا مینرز ہونے چاہیے, پالیٹکس سے آپ اپنے آپ کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں. مگر بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت نے سب کے ذہنوں کو پالیوٹ کر دیا. وہ ایون کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تب بھی انہوں نے اس خاص سیاسی جماعت کا پرچم اٹھا رکھا ہوتا ہے اور اس کی تصویر بھی اٹھا رکھی ہوتی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے, شاید انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اس وقت برا وقت چل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ لمبا ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو امکانات باہر کیف موجود ہیں. سینٹی چاہیے, سینٹی اس کی پریولنس چاہیے. اس وقت کی جو قیادت ہے وہ ہر تیسرے چوتھے دن ہفتے میں ایک بار تو مڈل ایسٹ کے اندر ضرور جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انہیں ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوگا, انہیں علم ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو ان کے جو مشیر ہیں انہیں آگاہ کرنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے, ادراک ہے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو انہیں پھر اس بات کا کیوں علم نہیں ہے. انہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ذمہ داران لوگ ہیں ان سے بات کریں, اور یہ جو آنے والے دنوں میں ایشو کھڑا ہو سکتا ہے اس سے پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں. لیبر وہیں رہے, اسکلڈ ورکرز وہیں رہیں. وہ یہاں پہ آ کے کیا انویسٹ کریں گے؟ پاکستان کے اندر تو حالات نہیں ہیں, وہ تو یہاں سے بڑی مشکل سے بھاگ کے نکلے ہوئے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ جو لوگ باہر جا کے وہ کام وام کرتے ہیں, پیسہ تو کم ہی انویسٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی آ کے وہ پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے, وہ پھر سے وہ جس طرح سے ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے وہ ڈنکی کے راستے اس کو چنتی رہتی ہے, یورپ نکلنے کی چکر میں ہو جائے گی. 25-30 لاکھ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, وہ 25-30 لاکھ سے پاکستان کے اندر کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے. تو کاروبار تو اس کا تو پاکستان کے اندر ذہن ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی نوجوان سے بات کر لیں, وہ جاب کے حوالے سے کہے گا جی مجھے سرکاری جاب چاہیے, یا پھر یہ کہے گا یار میں باہر جانا ہے. یعنی یہ 2 چیزیں ہیں, اس کے علاوہ تیسری کوئی رائے ہی نہیں ہے. تو سر یہی سوال ہم پروفیسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اکیڈمیا میں سر بچوں کو ٹریننگ کیا دے رہے ہیں سر؟ کیا ان کو یہی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ یا تو آپ جاب یہ والی کریں, وائٹ کلر جاب کریں, یا پھر آپ ملک سے باہر نکل جائیں؟ کیوں سر ہم اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ ٹھیک ہے سر آپ تو چلے یونیورسٹی لیول کے اوپر ہیں, لیکن سر جو ہمارا نیچے پرائمری لیول ہے یا اس کے بعد ہم مڈل میں آتے ہیں, ہائی میں آتے ہیں, ہائر سیکنڈری میں آتے ہیں, اس کے بعد پھر یونیورسٹی لیولس پہ آتے ہیں, تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کیوں نہیں دے رہے؟ ہم ان کو چیزیں ٹیکنیکل پوائنٹ ویو سے ہم ان کو ٹرین کیوں نہیں کر پا رہے؟ سر دیکھیں, پاکستان ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی, فیوڈل سوسائٹی. اس میں لوگ جو ہے نا وہ پاور ڈرائیو کرتے ہیں, پاور ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں عہدوں سے. تو پہلے دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے یہ ٹھپا لگایا جاتا ہے یہ ڈاکٹر, انجینئر, بیوروکریٹ بنے گا.
تو نیلی بتی والی گاڑی ملے گی اس کو. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کے نا دکان کھولے گا, کوئی بزنس کھولے گا, کوئی انڈسٹری لگائے گا. اور دوسرا ہے ڈسلوژنمنٹ گورنمنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اسکول کی سطح کے اوپر بھی میں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا ابھی, یونیورسٹیز میں سٹارٹ ہوا ہے ویسے, کہ بچوں کو سکھائیں کہ وہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. دیکھیں جب لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی تو دو کام ہی کریں گے وہ, یا تو واقعی کوئی اپرچونٹی ڈھونڈیں گے, چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کریں گے. دیکھیں ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, پیزے کی دکان ہے, کسی کی آئس کریم کی دکان ہے, تو وہ سارے یہ کام کر رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ کرائم کی دنیا میں جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اسکول کی سطح سے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ نوکری جو ہے وہ بہرحال ایک لمیٹڈ ریسورس ہے اور اس میں آپ لمیٹڈ ہی کما سکتے ہیں, تو آپ کو کاروبار کی طرف جانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا ایک انیبلنگ انوائرمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں وہ کریٹ کرتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی سوویت وار کے بعد سے 1977 سے اب تک آپ آ جائیں, ٹیررزم کی وجہ سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, اور جو یہاں پہ کسی وزیر اعظم نے آج تک اپنا ٹرم ہی پورا نہیں کیا. ٹیررزم, میرے پاس 10 کروڑ روپیہ میں کیوں پاکستان پہ لوگ کیوں نہیں انویسٹ کرتے, کیوں میرے اپنے شہر سے فیکٹریاں بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی کیوں, اور پھر ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, مہنگائی, بجلی فار ایگزامپل بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ انٹرپرینورشپ پڑھائیں بھی اور ساتھ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی لوگوں کے لیے. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پوری ورلڈ کا جو مالی نظام ہے اس کے اوپر جوز کا قبضہ ہے اور وہ جوز اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی یہودی کو بچہ ہوتا ہے وہ 7 سال کا ہوتا ہے, اس کو پیسے کا استعمال سکھایا جاتا ہے, اس کو پیسے دیے جاتے ہیں, اس کو پیسے خرچ کرنا سکھائے جاتے ہیں, اس کو بچت کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے, بچتوں کو کس طرح سے ایکسٹینڈ کرنا ہے, انویسٹ کرنا ہے یا صرف وہ پیسے پڑے رہیں, اس کا طریقہ کار بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیے, بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو پیسے نہ دیے جائیں, والدین خود خرچ کرتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں کہ جی بچوں کو پیسے دے دیے تو وہ اسپینڈ تھرفٹ بن جائیں گے, فضول خرچ بن جائیں گے, اور بچوں کو پیسے کا استعمال بالکل نہیں بتایا جاتا. پیسے نہیں, آپ کے پروگرام کے توسط سے 2 چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان میں چل رہا ہے, بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, ادھر وہ خواتین سے کام کرواتے ہیں کھیتوں میں, فری کے پیسے نہیں دیتے. ان کو بھی یہ فنڈ بند کرنا چاہیے, یہ پیسے کسی اور بہتر طریقے پہ یہ ختم کر دینا چاہیے. دوسرا, آپ نے بھی پورٹ کی بات کی, پاکستان میں واقعی اس دفعہ جہاز اتنے آئے ہیں, شپس آئی ہیں, کیونکہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند تھا تو پاکستان بھی چل رہا تھا کہ پورا 1 سال سے بھی زیادہ کا ہمارے پاس اس دفعہ آ گیا ہے اس مہینے کے اندر. لیکن دقت یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیکس لگایا ہوا ہے جو کہ ایک شپ کے اوپر 2-2 کروڑ روپیہ ہے, اور وہ ہم نے اس لیے لگایا تھا کہ ادھر شپ آ کے بریک ہوتی تھی, اس لیے ہم نے ان پہ زیادہ لگایا ہوا تھا شپ بریکنگ کا, اور وہ ہر ایک پہ اپلائی ہم کر رہے تھے. وہ ٹیکس ختم نہیں کیا. دبئی میں یہ چیزیں فری ہیں, تو ان کو چاہیے تھا پاکستانی گورنمنٹ کو فوراً ایکٹ کرے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ وہ ٹیکس ختم کریں تاکہ ہماری اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہو, ہمارے پورٹس کے اوپر اور زیادہ شپس آ کے لگیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین, وقت کی کمی ہے, باتیں تو اور بھی بہت کچھ کرنے کی ہیں, لیکن جس طرح کی جو صورتحال چل رہی ہے, یقینی طور پہ کل ایک اور کوئی بریکنگ نیوز آئے گی اور اسی موضوع کے اوپر آئے گی اور ہم بیٹھ کے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. ناظرین, انشاءاللہ کل جو ہے سیم وقت سیم چینل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.